سر کبھی کبھی اس کے دماغ پہ دباؤ آ جاتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا گھر سے کوئی سامان وغیرہ لے کے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ان میں سے 5 باڈی یہاں پہ دفن ہیں، لیکن باڈیز کی حالت بہت بری ہوتی ہے، تو ورثہ نے بچانے سے انکار کیا۔ کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام، اور اس وقت میں موجود ہوں آزاد وطن کے مقام پہ، اور میرے ساتھ جو آپ ٹیم دیکھ رہے ہیں ایک تو ریسکیو کی ٹیم ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایک یہاں پہ ریسکیو کا ایک آپریشن کیا گیا تھا، مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی تلاش کے لیے وہ آپریشن کیا گیا تھا، اور آج دوسرے روز مطلب دوبارہ سے پھر سے آپریشن کیا گیا۔ اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی تقریباً 20 سے 25 روز گزرنے کے باوجود بھی تاحال نہیں مل سکی ہے، اور میرے ساتھ جو کھڑے ہیں ایک شخصیت، وہ بیسیکلی اس نوجوان کے والد محترم ہیں جو آج خود سے آئے ہیں اس آپریشن میں، انہوں نے اپنے نوجوان اس کی تلاش کے لیے بھی اس آپریشن کا حصہ رہے۔ ظہور شاہ صاحب ان کا نام ہے، مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیسیکلی کتنے روز گزر چکے ہیں کہ آپ کے نوجوان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں مل پائی ہے؟ سر یہ 5 تاریخ کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ تو کیا نام تھا اور کتنی ایج تھی؟ سید ثقلین ظہور، ایج اس کی 19/20 سال تقریباً۔ 19-20 سال تھی۔ تو کس وجہ سے اس نے یہ اقدام اٹھایا؟ کوئی وجوہات بھی سامنے آ پائی ہیں؟ سر کبھی کبھی اس کے دماغ پہ دباؤ آ جاتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا گھر سے کوئی سامان وغیرہ لے کے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ ڈاکٹر کے پاس جب لے کے جاتا تو اس نے کوئی اس کی خاص ریزن نہیں بتا سکی ہے، بس وہ کہہ رہا تھا کہ دماغی طور پہ کچھ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈپریشن کا پیشنٹ تھا تب اس نے یہ اقدام جی اٹھایا۔ جس وجہ سے اس کو میں نے مدرسے کا 19 پارے حفظ کیے تھے، اس کے بعد اس نے بولا کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، تو اب میں یہاں سے آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو میں نے اس کو ریلیکس کر دیا۔ صحیح۔ تو اس دوران اس کا کرتا رہا ہوں، علاج معالجہ بھی رہتا ہوں، پھر بھی نہیں کوئی افاقہ ہوا؟ کچھ نہیں ہو سکا بس۔ ٹھیک ہے، تو آپ مسلسل کہاں کہاں پہ ابھی تک آپ تلاش کروا چکے ہیں؟ سر 2 مرتبہ ادھر، 1 مرتبہ پہلے ادھر آئے ہیں پچھلے جمعے کو، ٹھیک ہے، آج پھر دوبارہ ادھر آزاد وطن ڈیم تک آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مظفر آباد پورا ایریا کوالے تک صحیح، پیدل سرچ کیا ہے دریا کے دونوں سائڈ پہ، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو پیش سکی رفت نہیں ہو سکی۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور یہاں پہ پروگرام کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے، چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے کسی عزیز کی، کسی نوجوان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم جب اس کو دفنا کے رو دھو کے ایک افسوس کر کے ایک وہ سلسلہ رک جاتا ہے وہیں پہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غمزدہ خاندان پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بیٹے کی، ان کے نوجوان کی ڈیڈ باڈی کی ابھی تک جو ہے وہ تلاش مکمل نہیں ہو سکی، وہ نوجوان نہیں مل رہا۔ میرے ساتھ ریسکیو 1122 کے اہلکاران کی بھی ایک مہارت یافتہ ٹیم موجود ہے، اور یہ ٹیم مسلسل اپنی کاوشیں بھی کر رہی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ دریا پانی کی رفتار بھی کم ہے، اور عام سول سوسائٹی کا اتنا رول ہوتا ہے اس میں کہ عموماً اطراف میں کہیں پہ بھی نظر آ جاتی ہے باڈی رکی، تو جیسے ہی وہ اطلاع دیتے ہیں تو پھر اس کی تلاش میں جو ہے وہ کافی مدد ہوتی ہے، پھر ڈیڈ باڈی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاران کی میرے ساتھ ایک ساری جو ٹیم ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ آپریشن جاری ہے، صبح سے آپریشن جاری ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور ابھی چونکہ اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے واپس جو بیک سائڈ ہے اس کی، وہاں پہ دوبارہ سے سرچ آپریشن کیا جائے گا۔ آگے یہ آپریشن تقریباً کمپلیٹ کیا جا چکا ہے، جیسے میں نے بتایا پانی کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے یہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے ڈیڈ باڈی، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی جو لوگ خاص کر اس دریا سے اطراف میں یہاں پہ رہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شبہ بھی گزرتا ہے تو خدا را ریسکیو 1122 کے اہلکاران تک اطلاع ضرور پہنچائے۔ آن دی اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک قبرستان ہے، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کے 10-12 فٹ کے مقام پہ یہ قبرستان بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز، ان لوگوں کی میتیں امانتاً دفنائی گئی ہیں کہ جو یہاں سے ملی تھی، لیکن ان کے ورثاء کا یا ان کے لواحقین کا ابھی تک نہیں پتہ چل سکا، جس وجہ سے امانتاً ابھی تک 4 سے 5 ڈیڈ باڈیز اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ میرے ساتھ عمر خطاب صاحب موجود ہیں، بہت ایکسپرٹ ہے، ریور ڈائیور بھی ہیں، اور ان کی زیر نگرانی بھی بہت ساری چیزیں آج سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں جو ڈیٹیل تفصیلات ہیں عمر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک کتنی ڈیڈ باڈیز یہاں پہ امانتاً دفن ہیں، اور کیا ان کے ورثاء یا لواحقین کا ابھی تک نہیں پتہ چل سکا؟ یہاں پر 4 ڈیڈ باڈیز ہیں، تو ورثہ نہیں مل سکتے، بلکہ پچھلے سال تو ٹوٹل 5 بندے مسنگ ہے جو آپ تک ہیں، 2023 کی۔ ٹھیک ہے،
تو ان میں سے 5 باڈی یہاں پہ دفن ہیں، لیکن باڈیز کی حالت بہت بری ہوتی ہے، تو ورثہ نے پہچاننے سے انکار کیا اس طرح۔ تو اس میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ باڈیز کی حالت، تو کیا ان کو کیسے دفنایا جاتا ہے؟ کوئی باکسز وغیرہ ہوتے ہیں یا کس طرح سے ان کو؟ پہلے تو بکس نہیں ہوتے تھے، اسی طرح ہی دفنا دیتے تھے، اب لوگوں نے یہاں پہ بکس دینے شروع کر دیے ہیں۔ کوئی پلندری سے ایک ترڑ کھل سے ہے بندہ، اس نے کفن وغیرہ باکس یہ قبریں اس نے تیار کروائی ہیں، اس طرح چیزیں دینا شروع کر دی لوگوں نے۔ تو بیسیکلی یہ ایک عارضی قبرستان اس نیت سے بنایا گیا تھا کہ جو بھی یہاں سے ملے گا، جس کی شناخت نہیں ہوگی، اس کو یہاں پہ دفنائیں گے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ پہلے چونکہ باکس نہیں ہوتے تھے، تو اب چونکہ ان ڈیڈ باڈیز کی حالت تو ایسی ہو چکی ہوگی۔ یہ کتنے عرصے سے بنا ہوا ہے قبرستان؟ یہ تقریباً 5-6 ماہ ہوئے ہیں۔ 5-6 ماہ سے یہ لوگ سارے اسی عرصے سے مدفون ہیں جی یہاں پہ؟ بالکل اسی عرصے سے۔ تو اب جو باکسز کے بغیر ہیں تو ان کی شناخت تو ظاہر مشکل ہی لگتی ہے۔ نہیں، بہت مشکل۔ تو جو باکسز میں ہیں وہ کتنی باڈیز ہیں؟ وہ 3 باڈیز ہیں یہاں پہ۔ اچھا، باکسز میں 3 باڈیز ہیں۔ تو اس کو آپ مستقبل میں اس طرح کی جب چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی تو عموماً کس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی باڈی ملتی ہے تو پہلے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہر تھانے میں ہر جگہ پہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس طرح کی نشانیاں ملی ہیں، تو جن کی نہیں مل پاتی تو ان کو کوئی ہاسپٹل میں کتنا عرصہ رکھا جاتا ہے عارضی طور پر؟ نہیں، یہاں پہ ہاسپٹل میں نہیں رکھنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ انتظامیہ کو بتاتے ہیں، پولیس یہاں پہ ہی آ جاتی ہے، اگر وہ ایک دن رکھتے ہیں پانی میں، اسی دریا میں باندھ کے رکھتے ہیں، اگر کوئی ورثہ آ جائیں دیکھیں، اگر ان کی لے جائیں گے، ورنہ یہی پہ ہی دفن کر دیں گے۔ تو جب پانی سے ناش ملتی ہے عمر صاحب، تو وہاں پہ بھی اس ڈیڈ باڈی کی تو حالت ظاہر 2-3 دن بعد ملتی ہے۔ جیسے اس نوجوان کی ڈیڈ باڈی کی تلاش تقریباً 20-25 روز سے جاری ہے، سپوز اگر وہ ڈیڈ باڈی مل بھی جاتی ہے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ حالت پہچان کے قابل نہیں ہوگی۔ جب وہ پہچان کے قابل نہیں ہوگی تو یہ جو 4 ماہ سے 5 ماہ سے مدفون ہیں تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ نہیں، پہچان کے کوئی بھی قابل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بلکہ ایک مری والوں کی باڈی آئی تھی 2 دن بعد ملی تھی یہاں پہ، لیکن وہ پہچان نہیں ہو رہی تھی، پہچان نہیں آ رہی تھی۔ تو بیسیکلی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے ورثاء لواحقین یا جن جن لوگوں کے پیارے اسپیشلی آج تک نہیں مل پائے، انہیں نہیں پتہ، جن کو سسپیکٹڈ بھی ہیں، تو اس کا آپ یہاں پہ وزٹ ضرور کریں، ان کے ڈیٹیلز ان سے ضرور لیں کہ کون کون لوگ، کیا کیا نشانیاں تھیں جب وہ ملے تھے، تو آپ اپنی اس سے شناخت ممکن بنا سکتے ہیں، اور پھر اپنے پیاروں کے، خدا نہ خواستہ کسی کے پیارے اگر یہاں پہ مدفون ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک باڈی ملی تھی، ہمیں اس پہ لکھا ہوا تھا بازو پہ، کہ ایسے لکھا ہوا تھا، میرے بائی رہا یا کچھ تھوڑا اس بازو پہ لکھا ہوا تھا، شلوار بھی لگی تھی، لیکن اتنا بدقسمت تھا کہ کوئی آیا ہی نہیں اسے دیکھنے۔ 2 دنوں مہم چلاتے رہے سوشل میڈیا پہ۔ تو عمر صاحب کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہتا ہے آج سے پہلے بھی؟ یہ مشکلات تو بہت زیادہ تھی پہلے تو انتظامیہ کی طرف سے، لیکن یہاں پہ چوکی افسر صاحب ہیں، افطار صاحب، بہت اچھے بندے آئے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحب بھی بہت اچھے ہیں، اب مشکلات ختم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آگے دھکا لگا دو، ہماری یا دوسرے نکال دو، یہ رولا ہے، بڑا رولا پڑتا تھا۔ اب جمیل صاحب کے آنے سے بھی یہاں پہ جو یہ ریسکیو والے آئے نا، یہ بڑا فرق پڑا ہے۔ اور ویل فیض نو ڈاؤٹ آج کا آپریشن ہمیشہ کی طرح جمیل صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ تو عمر صاحب یہ جب آپ یہاں پہ ڈیڈ بچوں کے خطہ پٹھوار ہے، یہ کشمیر کی یا سدنوتی کی حدود سے باہر ہے، تو یہاں پہ اس طرح سے بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں آپ کو؟ پرابلم تو کوئی نہیں آتی، سب جان ہی چھڑاتے ہیں، چاہے پاکستان والے ہوں یا ہمارے والے ہوں، وہ چاہتے ہیں بھائی کہ ہمارے زمین میں چلی جائے، کیونکہ کوٹے والے بھی تنگ ہیں، ادھر والے بھی تنگ ہوتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، سرد ہونے کی یہاں پہ سرد ہونے کی بہت ضرورت ہے، سرد خانے کی بہت ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیسکلی یہ ریسکیو 1122 کے نوجوان، یہ رضاکاران اپنی مدد آپ کے تحت، اور جو آفیشیلی رضاکاران وہ ہیں بھی 1122 سے بھی، وہ بھی اتنے مسائل میں اور اتنی مشکلات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم کسی ایسے بڑے حادثے کے منتظر ہیں کہ جب ہمیں یہ فیل ہوگا کہ ہاں ہمیں یہ چیزیں بہت پہلے سے ان کو سٹریم لائن کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا حادثہ جب تک نہیں ہوتا تب تک ہمیں کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، ہم پہ کوئی وہ بات ہم فیل نہیں کرتے کہ مستقبل کے خدشات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں۔